بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف کا مقصد اور اس کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے امت کو دو چیزیں جو عطا فرمائیں، وہ اس کے امتیازات میں سے ہے۔ نمبر ایک قرآن کریم اور نمبر دو رمضان المبارک۔ رمضان المبارک اس قدر برکتوں کا اور رحمتوں کا اور بخششوں کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک ماہ کے 3 حصے کر دیے۔ فرمایا کہ پہلا حصہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ بخشش کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اس طرح پہلا عشرہ اور دوسرے عشرے میں، پہلے میں رحمت، دوسرے میں بخشش کی انتہا، اور تیسرے میں جہنم سے آزادی کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اسی میں روایات کے مطابق اس امت کو شب قدر بھی عطا کی گئی۔ تو ان رحمتوں کے عروج کے اس تیسرے عشرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اعتکاف، جو کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یہ سعادت عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام کی امت اس تیسرے عشرہ کی ان برکتوں میں اعتکاف کی فضیلت اور سعادت حاصل کریں۔ اس حوالے سے ہم اعتکاف کا مقصد عرض کر رہے ہیں، جو کہ استاد محترم مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ مترجم تفسیر کبیر نے ایک چھوٹا سا رسالہ تحریر فرمایا تھا، اعتکاف کا مقصد۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمت الخالق، کہ اعتکاف کی حقیقت اور اس کی روح یہ ہے کہ انسان تمام مخلوق سے تعلق ختم کر کے اپنے خالق کی بارگاہ میں چمٹ جائے اور اس سے وابستہ ہو جائے، اور یہ کیفیت اللہ کی معرفت اور محبت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جس قدر اللہ کی معرفت اور محبت زیادہ ہوتی ہے تو یہ کیفیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے اولیاء اللہ میں سے تھے، وہ تنہائی میں اللہ کی یاد میں مصروف رہا کرتے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ تنہائی میں ڈرتے نہیں ہیں؟ اللہ اکبر! تو انہوں نے خوبصورت جواب دیا، فرمائے کیفا استوحش وهو یقول انا جلیس من ذکرنی، کہ میں کس وجہ سے ڈروں اور خوف کروں جب کہ میرے مالک کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا، کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ تو اس طرح سال کے باقی 350 دن خالق اور مخلوق دونوں کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ 10 دن رمضان المبارک کا آخری عشرہ، جو اللہ کے انعامات اور کرم اور اس کی رحمت کے عروج کے یہ 10 دن ہیں، تو یہ صرف اور صرف بندہ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرنے کے لیے گزارے، اور ان 10 دنوں کے ہر لمحہ کو میں اپنے دل کو اللہ پاک کی طرف متوجہ رکھنے کے لیے پوری محنت کریں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا نمونہ عمل یہ تھا کہ جب آخری عشرہ کا آغاز ہوتا تو ارشاد فرمایا شدّ میزارہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، تو حضور علیہ السلام کمر بستہ ہو جاتے، ساری رات خود بیدار رہ کر عبادت میں مصروف رہا کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ اب ہم بتائیں گے کہ معتکف نے کیا کرنا ہے۔ یہ چند پوائنٹس ہیں کہ معتکف اگر ان چیزوں پر عمل کرے گا تو اس کو یہ برکات حاصل ہوگی۔ نمبر 1، معتکف کو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں خلوت و تنہائی کو اختیار کرے۔ لازمی ہے یہ خلوت و تنہائی، تاکہ اس کا دل اور دماغ اپنے خالق و مالک کی طرف لگا رہے۔
اسی لیے امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں قرآن و حدیث کی تدریس کا سلسلہ بھی بند کر دینا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حالت اعتکاف میں لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھا کرتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ اذا دخل رمضان نفر من قراءة الحدیث ومجالسة اہل العلم واقبل على تلاوت القرآن عن المصحف، کہ جو ہی رمضان المبارک کا یہ سلسلہ شروع ہوتا تو آپ حدیث نبوی کی تدریس اور اہل علم کی نشست سے بالکل کٹ جاتے اور قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو جایا کرتے۔ تو یہ پہلا عمل ہے خلوت و تنہائی۔ دوسرا عمل کرنا ہے معتکف نے دعائیں مانگنا، اللہ اکبر، چونکہ ہمیں علم ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، کہ رمضان المبارک کی ہر رات اور دن میں مسلمان کی ایک دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ تو ان 10 دنوں میں معتکف کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مالک سے پوری زندگی کے لیے اور تمام معاملات کے حل کی دعائیں کریں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول استاد صاحب نے نقل کیا۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرمایا کرتے سرور المؤمن ولذتہ فی الخلوۃ بمناجات ربہ، مومن کی خوشی اور لذت تنہائی میں اپنے رب کریم سے عرض و نیاز کرنے میں اور التجائیں کرنے میں ہے۔ تیسری چیز، معتکف کو چاہیے کہ پردہ میں الگ بیٹھے۔ معتکف باجماعت نماز کے علاوہ پردہ میں بیٹھے تاکہ میل ملاپ اور ملاقات اس کی کم سے کم ہو۔ نبی کریم علیہ السلام جب اعتکاف فرمایا کرتے تو آپ کے لیے الگ ایک کیبن بنایا جاتا، خیمہ لگایا جاتا۔ نمبر 4، معتکف کو چاہیے کہ وہ نماز کی کثرت کرے۔ تمام نمازیں باجماعت، نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کے علاوہ نوافل خصوصاً تہجد اشراق کے نوافل بھی ادا کرے، اور سب سے بڑھ کر اگر اس کی نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو انہیں بھی ادا کرے۔ پانچویں چیز، معتکف کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرے کہ مالک نے یہ موقع عطا فرمایا تو اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھے بھی، غور بھی کرے اور محبت اور ادب سے اس کی تلاوت کرے۔ امام اسود کا معمول، اللہ اکبر، بہت سے علماء کا اور ائمہ کا کہ جو اس معاملے میں معمولات سے استاد صاحب نے درج فرمائے، لکھا ہے کہ امام اسود کا معمول تھا یقرأ القرآن فی کل لیلتین فی رمضان، کہ رمضان کی 2 راتوں میں وہ قرآن کریم ختم کیا کرتے ہیں، جبکہ امام اعظم اور امام شافعی علیہ الرحمہ نماز تراویح میں بھی ایک قرآن کریم کا ختم کرنے کے علاوہ ایک ختم دن میں اور ایک ختم رات کو، تو اس طرح 60 ختم، 60 ختم قرآن کریم کے رمضان شریف میں کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال تھے جو معتکف نے کرنے ہیں۔ اب ہم وہ اعمال عرض کرتے ہیں جن سے معتکف نے بچنا ہے۔ نمبر 1، میل ملاپ سے بچنا ہے، زیادہ گفتگو سے بچنا ہے، زیادہ کھانے سے، زیادہ سونے سے، اخبارات اور بالخصوص موبائل کے استعمال سے بالکل پرہیز کرنا ہے۔ اب ہم اس پیارے عبادت کی جو فضائل ہیں، برکات ہیں، اس کے علاوہ جو کثرت اور ایک خاص چیز کی کرنی ہے اس اعتکاف میں، رمضان المبارک کی آخری عشرہ کے اعتکاف میں، وہ درود و سلام کی کثرت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم بہا عشرا، کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح ذکر و اذکار ہیں، کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، لا حول ولا قوت کا ذکر ہے، استغفار کی کثرت ہے، جنت کے حاصل کرنے کی دعا ہے، اور جہنم سے بچنے کی اور نجات کی دعا ہے۔ اور اکثر یہ پڑھا جائے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی یا غفور، اے اللہ تو معاف فرمانے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ درود شریف کے حوالے سے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے روز سب سے زیادہ ہم سے قریب وہی ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا۔ اور اس اعتکاف جو عشرہ اخیرہ کا اعتکاف ہے 10 دن کا، اس کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کشف الغمہ جلد اول کے صفحہ نمبر 212 پر یہ حدیث پاک ہے۔ قال الحسین ابن علی رضی اللہ عنہما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی برکت ہے کہ ایک شخص جو ان 10 دنوں کے اندر اعتکاف کی حالت میں بیٹھتا ہے، حضور علیہ السلام کی اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جو یہ اعتکاف 10 دن کا یا 9 دن کا آخری عشرہ کا مکمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ استاد محترم مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں یہ جملہ فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں معتکف جب درود شریف پڑھے تو تنہائی میں بیٹھے اور اپنا سر جھکا کر مدینہ طیبہ کا تصور جما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں میں بیٹھ کر تصور میں درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور جب یہ حالت پر توجہ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اس کی پریکٹس کی جائے گی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بندے کا تعلق اور مضبوط ہو جائے گا، اور پھر یہ کیفیت یہ ہوگی کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی رونق، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی رونق، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اللہ اکبر، حاصل شعر ہے، بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ تو یہ اعتکاف آخری عشرہ رمضان المبارک کا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلہ یا گاؤں میں کوئی ایک شخص بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نہ بیٹھے تو پھر سب گنہگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اعتکاف کو ادا کرنے کی اور اس کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔